روپے پیکنگ پہ بھی لگائے اور لا کے اس کے سامنے رکھ دیا، خوش ہو گئی۔ یہاں پر ایک اور بات جو گھروں میں اکثر لڑائی کا سبب بنتی ہے، عورتیں خود زور لگاتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے کہ میں خود بازار جاؤں گی، میں شاپنگ کروں گی۔ اس کے لیے جھوٹا بہانہ کیا گھڑتی ہیں کہ آپ کو شاپنگ نہیں کرنے آتی۔ اے میری مسلمان بہن، اگر تو نے اللہ کی رضامندی لینی ہے اور تیرا خامن یہ ڈیوٹی ادا کرتا ہے، تجھے بازار سے شاپنگ کر کے لا کر دیتا ہے، تو تجھے کیا ضرورت ہے بازاروں کے دھکے کھانے کی؟ اور رہی یہ بات کہ یہ اچھے سوٹ نہیں لا کر دیتا، اس کی پسند اعلیٰ نہیں ہے، تو اللہ کے لیے سوچئے، یہ جتنے لباس، یہ جتنے زیورات، جیولری آپ کو لا کر دیتا ہے، وہ آپ نے پہن کر کس کو دکھانی ہے؟ اسی کو دکھانی ہے، تو جیسی یہ لا دے پہن کر دکھا دو۔ اگر آپ کا مقصد اپنے خامد کے لیے زینت اختیار کرنا ہے، جو اس نے لا دیا ہے پہن کے اسے دکھا دو۔ اور اگر مقصد یہ ہے کہ میرے اس زیور سے، میرے اس لباس سے، میری اچھی ڈیزائننگ سے عورتوں پر روب پڑے گا، محلے والیوں پر روب پڑے گا، لوگوں کے اندر، فنکشن کے اندر میری شان، پرسنالٹی تھوڑی سی اور اعلیٰ ہوگی، تو پھر سمجھ لیجئے آپ اللہ کی رضا کے لیے محنت نہیں کر رہی۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ آپ اپنے گھر کی چار دیواری میں بند رہیں، سوائے شدید مجبوری کی کیفیت میں اپنے گھر سے نکلے، وگرنہ عورت کا کام گھر کی چار دیواری ہے۔ اگر آپ عورت کی پسند، خامد کی پسند کو عورت اپنی پسند بنا لے، خامد کی قدر کرے، وہ معمولی سی چیز بھی لے آئے تو اس کا شکریہ ادا کرے، اس کے مال، اس کے رزق میں برکت کی اسے دعائیں دے کہ جزاک اللہ خیر، بہت پیاری چیز لائے ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہدیے کی قیمت نہیں ہوتی، یہ تو جذبات ہوتے ہیں، اس طرح کی دعائیں دے۔ اگر وہ اس دفعہ 100 روپے کی لایا ہے، اگلی دفعہ خود بخود 150 کی لائے گا۔ آپ اس کو، اس کی توجہ حاصل کریں، اس کی قدر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ بھولیں، آپ نے فرمایا اخیر زمانے میں قرب قیامت بعض لوگ اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ غور کیجئے، کہیں یہ حدیث ہمارے اوپر فٹ تو نہیں آ رہی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے کیسے ہلاک اور برباد ہوگا؟ فرمایا بیوی بچے فرمائشیں زیادہ کریں گے، اس سے ڈیمانڈ زیادہ کریں گے، مرد کی آمدنی، تنخواہ، انکم اتنی نہیں ہوگی، وہ اپنے بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے پھر حرام طریقے اختیار کرے گا اور حرام طریقے سے مال کمائے گا تاکہ وہ اپنی بیوی بچوں کی ڈیمانڈ پوری کر سکے۔ وہ ان کو تو راضی کر لے گا لیکن اپنی آخرت کو برباد کر لے گا۔ اے مسلمان بہن، اے مسلمان عورت، اپنی ڈیمانڈ کرتے ہوئے، اپنی لسٹ بناتے ہوئے، اپنے مطالبات پیش کرتے ہوئے اپنے خاوند کی حیثیت کو سامنے رکھیے۔ جب آپ اس کی حیثیت کے اندر رہ کر مانگیں گی، آپ کے گھر میں سکون ہوگا، اور جب آپ کی ڈیمانڈ اس کی اپنی حیثیت سے زیادہ ہوگی تو پھر اپنے آپ گھر کے اندر لڑائی بھی ہوگی اور فساد بھی ہوگا۔ جس طرح عورت کو خاوند کی حیثیت کے مطابق مانگنا چاہیے، اسی طرح خاوند کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو دینا چاہیے، کیونکہ بیوی کو دینا، اولاد پہ خرچ کرنا یہ صدقہ ہے۔ بہترین اجر، سب سے زیادہ اجر اس دینار پہ اللہ دیتا ہے جو دینار انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ ایک بندہ اللہ نام پہ دیتا ہے، ایک کہیں جہاد پہ دیتا ہے، ایک مختلف مدوں میں خرچ کرتا ہے، اور ایک دینار اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اجر اللہ اس آدمی کو اس دینار کا دیتا ہے جو اس نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا۔ ایک صحابی ایک قیمتی چادر خرید کر لائے۔ صحابہ نے پوچھا اس چادر کا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا یہ چادر میں اپنی بیوی کو تحفہ دینے کے لیے لایا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بیوی پہ خرچ کرو، اس کا بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سنیے اللہ کے نبی کی حدیث، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب آدمی اپنی بیوی کو پانی، ایک گلاس پانی پلا دے، خاوند اپنی بیوی کو ایک گلاس پانی پلا دے تو اللہ عز و جل اس پانی پلانے پر بھی اس مسلمان کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔
خامند کو بھی چاہیے وہ بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے. اسی طرح بیویوں کو چاہیے اگر خامند ڈیمانڈ کر دیں، کتنی وہ بدنصیب عورتیں ہیں، خامند ڈیمانڈ کرتا ہے پانی پلاؤ، وہ جواب میں کہتی ہے وہ بوتل پڑی ہے اٹھ کے پی سکتے ہیں آپ. اس کا رزلٹ پتہ کیا نکلتا ہے؟ جب بیوی تنگ کرتی ہے، مومن مواحد مسلمان خامند کو آسمان سے حوریں بددعائیں دیتے ہوئے کیا کہتی ہیں؟ سنیے، قاتلک اللہ، تیرے ٹوٹے ہون، تیرے گولتے 4 دن دائے، اصل تے میرا ہی ہے. اسی لیے عورتیں کہتی ہیں کہ یہاں بھی دوسری شادی کا پنگا ہے اور وہاں جائیں گے تو 2 حوریں پہلے سے تیار کھڑی ہیں. ان حوروں کی خاصیت یہ ہے وہ کبھی لڑیں گی نہیں، وہ کبھی ناراض نہیں ہوں گی، وہ کبھی غصہ نہیں کریں گی، زبان درازی نہیں کریں گی. جب عورت اپنے خامند کو تنگ کرتی ہے، اس عورت پر آسمان سے جنت کی حوریں بددعائیں کرتے ہوئے کہتی ہیں رب تیرے ٹکڑے کرے، یہ تو چند دن کا تیرے پاس ہے، اصل تو میرے پاس آنے والا ہے. شوہر کی محبت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ کہ عورت اپنے شوہر کو اہمیت دے، اس کے پاس بیٹھے، اس کو اچھی باتیں سنائے، اچھے واقعات سنائے، ہنسی مذاق کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 عورتوں پر ایک طویل قصہ سنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری و مسلم میں ہے، حضرت عائشہ سے یہ پورا قصہ سنا. انہی میں ایک عورت وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے بہت محبت دی، بہت پیار دیا، مجھے اتنا زیور دیا، اتنے بھاری زیور میں مجھے لاد دیا کہ میرا کان لٹک گئے اس زیور کو پہن کر، مجھے اتنی خوشیاں دی، اتنا کھلایا پلایا کہ میں خوب موٹی تازی ہو گئی. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کر کہتے ہیں عائشہ جس طرح وہ خامند اپنی اس بیوی سے محبت کرتا تھا، میں بھی عائشہ تجھ سے ویسے ہی محبت کرتا. تو عورت بھی اچھی باتوں میں، اچھے واقعات میں اپنے خامند کا دل بہلائے، اور خامند کو بھی چاہیے وہ اپنی بیوی کی خوشیوں میں شریک ہو. انسان گھر میں مصروف ہے، بیوی پیار اور محبت سے اس کو سمجھائے کہ اب قرآن پڑھنے کا وقت ہے، اب نماز پڑھنے کا وقت ہے، اب فلاں چیز کا وقت ہے، اس کے ساتھ شریک رہے، مختلف باتیں کرتی رہے، اچھی باتیں بناتی رہے. یہ نہ ہو کہ خامند گھر میں آئے، بیوی بھی چپ، خامند بھی چپ، جیسے 2 پولیس والے اسٹیشن پہ اکٹھے بیٹھے ہیں، اس نے بھی غصہ کیا اور اس نے بھی غصہ کیا. یہ طبیعت کسی کو پسند نہیں. عورت کا دل بھی چاہتا ہے اس کا خامند اس سے اچھی باتیں کرے، اسی طرح خامند کا جی بھی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے اچھی باتیں کرے. اور ایک بہت بہت کامیاب ہتھیار اپنے خامندوں کو اپنی مٹھی میں لینے کا وہ کیا ہے؟ بیوی کو چاہیے سسرالی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، خامند کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، ساس اور سسر سے، ننند سے